السلام علیکم۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچھی لگی تھی۔ لیث بن مشان، یحاوہ اور یہودیوں کے چار سرکردہ آدمی ابی طقاء بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرید بن مسیب بھی وہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کو مقرر کیا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئے آواز میں کہا۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے۔ گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے۔ دیکھو، اٹھو اور دیکھو۔ کعب بن اسد دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قلعہ کے برج میں چلا گیا۔ وہاں سے دوڑتا اترا اور لیث بن مشان کے پاس پہنچا۔ مقدس مشان، کعب بن اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کا جادو ان برچھیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہی ہیں؟ روک سکتا ہے، بوڑھے لیث بن مشان نے کہا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں۔ تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟ خدائے یہودا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ منجری نعیم بن مسعود نے کی ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان معاشرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے۔ ان دونوں کو نکال دو، لیث بن مشان نے کہا۔ یحاوہ، جرید کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ آپ اوپر کیوں نہیں جاتے؟ لیث بن مشان، کعب بن اسد نے کہا۔ آپ کا وہ علم اور وہ جادو کہاں گیا جو تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے؟ بوڑھے لیث نے کہا۔ موسیٰ نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ عصا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو وہی ہے جو موسیٰ نے دریا میں مارا تھا تو پانی نے انہیں راستہ دے دیا تھا۔ یہ عصا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا تھا۔ جس طرح موسیٰ اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لائے تھے، اس طرح میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا۔ یحاوہ اور جرید بن مسیب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیث بن مشان بھی نکل پڑا۔ مسلمان جب بنو قریظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں ہڑبونگ بپا ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور بچے اپنے گھروں کو بھاگے جا رہے تھے۔ کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ جو مسلمانوں ٹیکریوں کی طرف سے محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں 2 آدمی اور ایک عورت نظر آئی۔ تینوں بھاگ جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہے تھے۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ لیث بن مشان، جرید اور یحاوہ تھے۔ لیث نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب جرید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہپناٹزم کہا جاتا ہے۔ یحاوہ اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور لیث جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے استعمال کرے گا۔
لیکن جرید لیس کے عملے تنویم کے زیر اثر بار بار کہتا تھا، کہاں ہے وہ جو آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو۔ ایک مسلمانوں نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کو کہا۔ لیس اور یحاوہ نے پیچھے دیکھا اور جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکالی، کہاں ہے محمد؟ جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا، اور ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یحاوہ میری ہے، وہ للکارتا آ رہا تھا۔ یحاوہ ہیبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا، اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مسیب کے دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر پہنچ چکا تھا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا، پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک اس کی شاہ رگ میں اتر گئی، وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔ سعد بن معاذ جو زخمی تھے کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے اور دستک دی۔ کعب نے غلام کو بھیجنے کے بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قریظہ کے سردار سعد بن معاذ نے کہا، تیرے قبیلے کے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بد عہدی کی سزا کیا ہے؟ مجھے انکار نہیں، کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں نے وہ گناہ کیا نہیں جو ابو سفیان مجھ سے کرانا چاہتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال میں اونچے خاندانوں کے آدمی کو مانتا تھا۔ سعد بن معاذ نے کہا، اس سے پہلے تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینے کے ان مکانوں پر شب خون مارے گا جن میں ہماری عورتیں اور بچے تھے۔ تو نے ایک منجر بھی بھیجا تھا، بدبخت انسان، تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں نعیم بن مسعود نے خبر دی ہے۔ کیا میں نے تم سے بد عہدی کی ہے؟ کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں۔ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا۔ اب اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر لو۔ سعد بن معاذ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان بڑھنا پڑتا ہے۔ اگر خود اپنی سزا کا فیصلہ کر لے تو تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ تو بنو کنیزہ اور بنو نذیر کا انجام بھول گیا ہے؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتیں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ زندہ تو رہیں گے، صرف زندہ نہیں رہیں گے، سعد بن معاذ نے کہا، وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد بن معاذ واپس آ گئے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول کریم سے کہا، بنو قریظہ نے اپنے سزا خود مقرر کی ہے، ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور عورتیں، بچوں اور بڑوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ معاشرے میں سے کسی کو باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ، فساد اور بدعہدی سے بھری پڑی تھی۔ اسے خدا کی دتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ اس کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے، اور بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ گئے اور یہ فیصلہ کر آئے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعہ سے نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کو دو قبیلوں بنو نصیر اور بنو قینقاع کو ایسے ہی بدعہدی اور فتنہ پردازی پر ایسے ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے گچے یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینہ میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نصیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کے فیصلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کا قتل کر دیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد بن معاذ کو سینہ بھی برچھی لگی تھی۔ جب بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سعد بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ اس خیمے میں لیٹ گئے، لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتی، مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے خدا سے التجا کی، اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما۔ اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی، لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کے خیمے سے خون بہہ بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ خیمہ میں جا کر دیکھا سعد بن معاذ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی۔
ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا۔ بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم، بنو قریظہ کو اس بد عہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کے بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا دکھ ہلکا نہیں کر سکتی، خالد نے کہا۔ بد عہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے اتنی طوفانی آندھی نے محاصرہ ٹھانے پر مجبور کیا تھا، ابو سفیان نے کہا۔ ہمارے پاس خوراک نہیں رہتی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے، خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا تھا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں نہ پید تھی۔ خالد خود اس طرز پہ لڑنا چاہتا تھا لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔ آج جب وہ مدینے کی طرف اکیلا جا رہا تھا۔ شکریہ، بقایا اگلی قسط میں۔